اپنی نوٹ بک بنائیں اور اہم باتوں کو اس کے اوپر لکھنے کی عادت ڈالیں. عورتوں میں یہ چیز بہت کم ہے. کچھ نیک بیویاں، اچھی بیویاں وہ اس کی پابندی کرتی ہوں گی، مگر نہ نوٹ بک نہیں بناتی. چنانچہ کئی باتیں خامد کو کہنی ہوتی ہیں اہم، اور موقع پہ یاد نہیں آتی، اور کئی باتیں، کئی کام اہم کرنے ہوتے ہیں جو خامد بتا کے جاتا ہے وہ بھول جاتی ہیں. چنانچہ گھر کی مصیبتیں اس وجہ سے شروع ہوتی ہیں. تو فقط اپنی یادداشت پہ بھروسہ نہ کریں، اس لیے کہ جب گھر میں عورت کی اولادیں ہونی شروع ہوں تو عام طور پر پھر اس کی یادداشت اتنی اچھی نہیں رہتی. کئی مرتبہ یہ جلدی بھول جاتی ہے بات. تو جب گھر کے اندر ڈائری ہوگی اپنی، اس ڈائری میں خامد نے جو کام کہیں وہ بھی لکھ لے، کسی اور نے کوئی کام کہا وہ بھی لکھ لیا، کسی کو کام کے لیے کہنا ہے وہ بھی لکھ لیا. تو روز کا ایک صفحہ متعین کر لیں اور اس کے اوپر آپ نے جو باتیں کرنی ہیں وہ بھی لکھ لیں، جو کہنی ہے وہ بھی لکھ لیں، اور پھر شام کو دیکھ لیں کہ کیا میں نے سب کام سمیٹے یا نہیں. یہ نوٹ بک کا بنانا جب آپ شروع کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کی زندگی میں ایک ڈسپلن آ جائے گا. آپ کی زندگی خود بخود اچھی زندگی، ترتیب والی زندگی بن جائے گی. پھر آپ وقت کا بھی لحاظ رکھیں گی. جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ آج میں نے اتنے کام سمیٹنے ہیں، پھر کسی کے فون آنے پہ آپ اس سے دال پکانے کی باتیں نہیں پوچھیں گی. آپ کو پتا ہوگا کہ میرا وقت بڑا قیمتی ہے. آج ارجنٹ کاموں کی وجہ سے عورتیں اہم کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتی. یہ بات سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. مس مینجمنٹ کی وجہ سے، زندگی میں پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے آج عورتیں ارجنٹ کاموں میں اتنا الجھ جاتی ہیں کہ امپورٹنٹ کاموں کے لیے ان بیچاریوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی. ہر وقت فائر فائٹنگ کرتی پھر رہی ہوتی ہیں. تھوڑا وقت رہ گیا، یہ کام سمیٹنے، اچھا یہ کام سمیٹنے، کل تو فلاں تقریب ہے. ہر وقت فائر فائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں. پلاننگ کے ساتھ زندگی گزاریے. کہا کسی نے کہ ویل پلان ہاف ڈن. جب آدمی کسی کام کو اچھا پلان کر لیتا ہے تو یوں سمجھو کہ آدھا کام ہو جاتا ہے. تو یہ نوٹ بک کا بنانا اور اپنے وقت کا خیال رکھنا اور اپنے کاموں کو اس میں لکھ لینا، یہ چیز آپ کے لیے فائدے کا سبب بنے گی اور آپ کہیں گی کہ ہمیں بہت اچھا یہ نقطہ سمجھایا گیا. اکثر خامدوں کے ساتھ جو نوک جھونک ہوتی ہے وہ اسی طرح کہ بیوی نے خامد کو کام کہا، خود بھی بھول گئی، خامد بھی بھول گیا، کئی دن کے بعد یاد آیا تو الجھ پڑی. اگر میری نوٹ بک میں ہوتا تو یوں سمجھیں کہ آپ روزانہ اس کو یاد دلا سکتی تھی، وقت سے پہلے یاد دلا سکتی تھی. یا خامد نے کوئی بات کہی تو بیوی کرنا بھول گئی تو خامد کے ساتھ نوک جھونک. تو اس لیے نوٹ بک کا بنانا آج کی ضروریات زندگی اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عورتوں کے لیے ایک فائدے کا سبب بنتا ہے. اسی طرح گھر کے اندر آپ کچھ چیزیں سنبھال کے رکھیے. مثال کے طور پر ہر عورت کو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس بنانا چاہیے. دیکھا یہ گیا ہے کہ عورتیں اس طرف توجہ نہیں کرتی، لہذا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے. اب ذرا سا کسی بچے کو زخم آ گیا، اچھا جی چلو ڈاکٹر کے پاس. اب ڈاکٹر کے پاس تو بچے نے جانا ہے اور ماں اس کی ویسے ہی جا رہی ہے. اب جب ایک عورت اپنے غیر محرم ڈاکٹر کے پاس جائے گی، اس سے بات بھی کرنی پڑے گی، کئی مرتبہ چہرہ بھی کھول بیٹھے گی اور کئی مرتبہ پھر بات سے بات بھی بڑھ جائے گی. تو اس شیطان کے دروازے کو بند کرنے کا آسان طریقہ کہ روز مرہ کی جو دوائیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ گھر کے اندر رکھ لی جائے. سر درد کی گولی، فلاں گولی، فلاں گولی، ان کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. تو ہر گھر کے اندر عورت اپنا فرسٹ ایڈ باکس بنا لے تاکہ بچے کو، یا کئی مرتبہ خود بھی تو اپنی انگلی جل سکتی ہے، ہاتھ جل سکتا ہے، تو اگر گھر میں کریم رکھی ہوگی جو زخم پہ لگانے کے لیے، جلنے کی کیفیت میں لگانے کے لیے، تو فوراً جب زخم پہ وہ چیز لگ جائے گی تو پھر اس کا نشان جسم پر نہیں رہے گا. ہوتا کیا ہے کہ بچہ جلا یا فرض کرو خدا نہ خواستہ عورت کا ہاتھ جل گیا. اب ڈاکٹر کے پاس میاں لے کے جائے گا اور میاں کام سے شام کو آئے گا
اب جب 4-5 گھنٹے زخم کو اسی طرح گزر گئے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے پہلے اتنا نقصان ہو چکا ہوتا ہے کہ زخموں کے نشان رہ جاتے ہیں. تو گھر کے اندر یہ چھوٹی سی جو ہے فرسٹ ایڈ باکس ہونا یہ عورت کے لیے فائدے کا سبب ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ مرد ڈاکٹروں کے پاس حد الوسع پرہیز کریں جانے سے، تاکہ اللہ تعالیٰ غیر محرم کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اسی طرح چابیوں کی جگہ متعین کر لیجئے. اکثر جب جانے کا وقت ہوتا ہے چابیاں نہیں ملتی اور چابیاں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، اور جب چابی نہیں ملتی تو پھر خاوند پیچھے سے ان کو چابی ٹائٹ کرتا ہے کہ تم نے کی یہ رکھ دی، فلاں رکھ دی، پھر جھگڑا بنتا ہے، پھر کہتی ہیں کہ مجھے ڈانٹ پڑ گئی. اس لیے ان کو سنبھال کے رکھیے. جیولری باکس عورتوں کے پاس ہوتا ہے، اس کو بھی سنبھال کے رکھیے. اس قسم کی اہم چیزیں ان کا ایک ضابطہ بنا دیجئے، تاکہ جب آپ جس وقت چاہیں آپ کو وہ چیز اسی وقت مہیا ہو سکے. آپ کی زندگی کے کئی سارے جھگڑے ان چیزوں سے وابستہ ہوتے ہیں. اگر آپ غور کریں گی تو ان چیزوں کی وجہ سے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو ان چیزوں کی وجہ سے گھر کا جو ہے ماحول خراب کرنے کا موقع نہیں دیں گے. 13ویں بات کہ بیوی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے خاوند کی نظروں سے گر جائے، چاہے وہ مال سے متعلق کام ہو، چاہے وہ اخلاق سے متعلق کوئی کام ہو. کوئی کام بھی ایسا نہ کرے کہ جس سے خاوند کی نظروں میں گر جائے، اس لیے کہ وہی سہاگن جسے پیا چاہے. سارا جہان عورت کا سجن بن جائے، عورت کو کیا فائدہ اگر خاوند اس کا اپنا نہ بنا. اس کی زندگی تو خاوند کے ساتھ وابستہ ہے، خاوند کی جگہ تو کوئی اور نہیں لے سکتا. تو اس لیے جہان ایک طرف اور اپنا خاوند ایک طرف. کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ خاوند کی نظروں سے گر جائیں. گر کے انسان دوبارہ وہ مقام نہیں پا سکتا جو پہلے ہوا کرتا ہے. بچوں کے بارے میں اپنے خاوند سے مشورہ کرتی رہیں. جو چیز نوٹ کریں شام کو رات کو اپنے خاوند کو پوری رپورٹ بتا دیا کریں، تاکہ خاوند یہ نہ کہیں کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. محاذ آرائی سے بچیں. پھر خاوند کے مشورے سے جس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہو آپس میں بچوں کی تربیت کریں، مگر جب دونوں کا مشورہ شامل ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے بچوں کی تربیت بھی اچھی فرمائیں گے اور ان کو مصیبتوں سے محفوظ بھی فرمائیں گے. 15ویں بات کہ خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کریں. خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر عورت کسی سواری پر سوار ہے اور اس کے خاوند نے اسے کہا کہ مجھے ضرورت ہے آپ کی، تو وہ سواری سے نیچے اترے، خاوند کی ضرورت پوری کرنے کے بعد پھر سواری پہ سوار ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا بیویوں کو کہ وہ خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں ٹال مٹول نہ کریں اور تکلیف کو بھی نہ دیکھیں، چھوٹی موٹی تکلیف کو خیال نہ کریں، بلکہ یہ ایک اجر کا کام ہے، عورت کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے. لہذا جب کوئی بیوی اپنے خاوند کی ضرورت کو پورا کرتی ہے اور غسل کرتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ہر غسل کے پانی کے قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو سوچئے کہ کتنے گناہ اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے عورت کے معاف فرما دیے. اور یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ عورتیں صحت مند ہونے کے باوجود اپنے خاوندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹال مٹول سے کام لیں گی. تو آج یہ اکثر شکایتیں ملتی ہیں اور واقعی یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ عورتیں صحت مند بھی ہوتی ہیں، وقت بھی ہوتا ہے، مگر خواہ ٹال مٹول اس لیے کرتی ہیں کہ خاوند کو اپنی اہمیت جتلا سکیں. حالانکہ دوسری طرف عورت گناہ کے راستے مرد گناہ کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. جس کو حلال کھانے کو نہیں ملے گا تو صاف ظاہر ہے کہ حرام کھانے کی طرف للچائی نظروں سے دیکھے گا. تو اس لیے نیک بیویاں اپنے خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں
چھوٹی موٹی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتی. ہاں خامدوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عورت کی ضرورت کا خیال رکھیں اور اس کو زیادہ تکلیف میں نہ ڈالیں، بلکہ یہ چیز تو محبت و پیار سے تعلق رکھتی ہے اور آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ مرد عورت کے لیے مرد جنت کا دروازہ ہے. جو عورت اس حالت میں مری، سنیے حدیث کا مضمون، کہ جو عورت اس حالت میں مری کہ اس نے فرائض کو پورا کیا، یعنی فرض نمازیں پڑھی، پردے کا خیال رکھا، فرضوں کو پورا کیا، تو حدیث نے فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ اس نے فرائض کو پورا کیا اور اپنے خامن کو خوش رکھا، اس کے مرتے ہی اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے. محدثین نے فرمایا کہ خامن عورت کے لیے جنت کا دروازہ ہے. خامن کا خوش ہونا دروازے کا کھل جانا ہے اور خامن کا ناراض ہونا دروازے کا بند ہو جانا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے. اب جب حدیث یہ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ہم کبھی سنتے ہیں کہ ایک عورت عالمہ ہے، حافظہ ہے، قاری ہے، اور پھر اپنے خامن سے الجھتی ہے، تو سچی بات ہے کہ کئی مرتبہ تو کانپ اٹھتے ہیں کہ اس بچی نے پھر دین کو کیا سمجھا. کہ نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اگر اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیتا خامن کو سجدہ کرے. اب اس میں یہ تو نہیں کہا کہ نیک خامن کو سجدہ کرے اور اگر خامن نیک نہ ہو تو سجدہ نہ کرے، نہیں، خامن کو سجدہ کرے. لہذا خامن نیک ہو یا بد، عورت کو چاہیے کہ اس کی خادمہ بن کے رہے. اللہ نے اس کی خادمہ بنایا، اس خدمت کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے. 16واں پوائنٹ یہ ہے کہ خامن کو پریشانی کے وقت میں تسلی دے. یہ صحابیات کی سنت ہے. جیسے نبی علیہ السلام گھر آئے تھے پہلی وحی کے بعد، زملونی زملونی یہ فرماتے تھے، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ان کو تسلی دی تھی. بلکہ آپ فرماتے تھے خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، تقسم المعدوم، اور آپ تو جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کما کر دینے والے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں. جب آپ میں اتنے اچھے اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے. چنانچہ اہلیہ کی ان باتوں سے اللہ کے محبوب کو تسلی مل گئی تھی. 7ویں بات کہ غلطی کو مان لینا عظمت ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے کہ خامد کہہ رہا ہے تمہاری غلطی ہے، تو اتنا ہی کہہ دیں کہ ہاں میری غلطی ہے. اب اس سے کیا ہو جائے گا؟ غلطی کو تسلیم کر لینا یہ عزت ہوتی ہے، یہ ہتک نہیں ہوا کرتی. خامد ہی ہے نا، خامد کے سامنے ہی آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی غلطی ہو گئی، تو کیا ہوا؟ تو غلطی مان لینا عظمت ہے. یا خامد نے کوئی بات اگر کر دی، آپ اس کے جواب میں فوراً بولنے کی عادت نہ ڈالیں. ترکی بترکی جواب دینا یہ گھروں کے اجڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یاد رکھنا کہ چپ رہنا بھی ایک جواب ہے. یہ بات ذرا دل میں لکھ لینا. عورتیں اس بات کو ذرا تسلی سے سنیں کہ چپ رہنا بھی ایک جواب ہوتا ہے. کئی مقامات پر خامد کی بات سن کے چپ رہنا، اس سے خامد کو اس کا جواب مل جاتا ہے. بعض مرتبہ الفاظ کی بجائے خاموشی میں زیادہ وضاحت ہوتی ہے. بعض مرتبہ الفاظ کی بجائے خاموشی میں زیادہ وضاحت ہوتی ہے. 18ویں بات کہ شکوے شکایتیں لوگوں کے میاں کے سامنے کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے کی عادت ڈالیں. کیا مطلب؟ کہ جب عبادت کا موقع ملے تو دعا لمبی کرنے کی عادت ڈالیں. دل کا جو غم ہے، جو بھڑاس ہے، وہ فون پہ سہیلیوں کو بتانے کی بجائے یا میاں کو بتانے کی بجائے وہ اپنے رب کے سامنے دل کھولیں. جب آپ اپنے دل کے غم اور دکھ اپنے رب کو بتانا شروع کریں گی تو آپ کا پروردگار آپ کے دل کے غموں کو دور فرما دیں گے. اس سے آپ کو دعا کی لذت بھی نصیب ہو جائے گی، آپ کے دل کو تسلی بھی مل جائے گی.
اور پھر آپ کو قضا کے اوپر صبر نصیب ہوگا، اور آپ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس حال میں رکھے میں اپنے رب سے راضی ہوں، نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہے۔ 19واں پوائنٹ کہ خامن کے قرابت داروں سے اچھا تعلق رکھے، اس لیے کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی کا تقاضا کہ خامن کے ماں، والد، بہنیں، جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ شرعی اعتبار سے پیار کا تعلق رکھیں، تاکہ اس وجہ سے درمیان میں کوئی جھگڑے نہ پیدا ہو سکیں۔ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، پھر دیکھنا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی برکتیں آئیں گی۔ کسی کی خاطر کسی کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، جیسے بیٹی کی خاطر داماد کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، تو داماد کا لحاظ زیادہ کرنا پڑتا ہے، کس لیے؟ بیٹی کی وجہ سے۔ لہذا انسان بیٹی کی وجہ سے کتنی غلطیاں اس کی جو ہے برداشت کر جاتا ہے، اسی طرح عورت کو چاہیے اپنے خاوند کی وجہ سے خاوند کے قرابت داروں کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے امت کو فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، میں اتنا چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ تم محبت کرو۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو یہی حکم خاوند کے لیے دی کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اس سنت پر عمل کرے اور اپنے خاوند کی وجہ سے خاوند کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ 20ویں چیز، شریعت کی پیروی کرے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی پیروی نہیں۔ اگر خاوند کہے کہ پردہ اتار دو تو پردہ ہرگز نہیں اتارنا۔ ہاں، خاوند کو کیسے سمجھانا ہے اس کے لیے آپ اللہ والوں سے مشورہ کریں، علماء سے رجوع کریں، مگر کوئی کام خلاف شریعت نہیں کرنا، چاہے ماں باپ ہو چاہے کوئی ہو، خامد ہو۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ کئی مرتبہ عورتیں یہ کہتی ہیں، او جی بس اس نے مجھے دھوکہ دے دیا اور میں نے کہا کہ چلو میں جو ہے وہ یہ نہ کروں وہ نہ کروں۔ نہیں، خلاف شریعت کام میں کسی کی کوئی دھمکی نہیں، خلاف شریعت کام میں کسی کا دل ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اللہ کو راضی کیجئے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو خود راضی فرما دیں گے۔ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اور حرمین شریفین کی بار بار زیارت عطا فرما، اپنے محبوب کے در کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن کو ہمارا سب سے خوشیوں بھرا دن بنا، اور اس دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے کریم آقا ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ اگر توبہ قبول نہیں کرنی پھر بھی توبہ قبول فرما، اللہ پھر بھی توبہ قبول فرما، پھر بھی توبہ قبول فرما، میرے مولا پھر بھی توبہ قبول فرما۔ اے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت